اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی من روحہ محراب الارواح والملائکۃ والکون اللہم صلی علی من ہوا امام الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی من ہوا امام اہل الجنت عباد اللہ المؤمنین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیات نمبر 146 تا 148 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ اور کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا۔ ان کو اللہ کی راہ میں جو مصائب درپیش ہوئے ان میں نہ تو انہوں نے کوئی ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی اور نہ ہی کفر کے آگے سرنگوں ہوئے۔ ایسے ہی صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہی تھی کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی ہو تو اسے بھی معاف فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔ بس اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی خوب ہے، اور ایسے ہی نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ ناظرین، جہاد سنت انبیاء ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا۔ جہاد کا حکم صرف آخری امت کے لیے ہی مخصوص نہیں بلکہ سابقہ امتوں کے لیے بھی تھا۔ حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ سے ہے، لہٰذا ہر امت کے لیے جہاد کرنا ضروری رہا ہے۔ اے مسلمانوں، تسلی رکھو، جہاد ہی میں تمہاری اور تمہارے دین کی بقا ہے۔ جو قوم جہاد ترک کر دیتی ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ ناظرین، ربانیین ربی یا ربانی سے ہے، چنانچہ ربیون سے مراد اللہ والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، سچے دین کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، اخلاص اور صداقت سے مامور ہیں۔ یہی لوگ ربانی ہیں جن کی نسبت اپنے رب کی طرف ہے، چونکہ یہ لوگ اپنے انبیاء کے بھی متبع ہوتے ہیں، اس لیے یہ ان کے صحابہ میں شمار ہو گئے، اور ایسے لوگ ہمیشہ سچائی کے راستہ پر ثابت قدم رہتے ہیں اور بزدلی اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ربیون میں علماء، فقہا اور دین میں سمجھ رکھنے والے لوگ بھی شامل ہیں، کیونکہ انبیاء کے متبع ہمیشہ ایسے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بصیرۃ انا ومن تبعنی
میں بھی بصیرت پر ہوں اور میرے متبع بھی بصیرت پر ہیں۔ انہیں دین کے کسی معاملہ پر اشتباہ نہیں ہوتا۔ فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین۔ ان کو اللہ کی راہ میں جو مصائب درپیش ہوئے ان میں نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی اور نہ ہی کفر کے آگے سرنگوں ہوئے۔ ایسے ہی صبر کرنے والوں کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے۔ یعنی جن اللہ والوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا، اللہ کے راستہ میں انہیں جو تکلیف بھی پہنچی اس پر انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی۔ ان لوگوں پر بڑی آزمائشیں آئیں، مال ضائع ہوا، گھر بار چھوڑنا پڑا، آدمی شہید ہوئے، مگر ان کے پاؤں میں لغزش نہیں آئی۔ اس سے پہلے پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 100 میں ذکر گزر چکا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے ایک امیر مقرر کرنے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے قوم سے پوچھا، قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم جہاد نہ کرو۔ تو قوم نے کہا، قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، وہ کہنے لگے کوئی وجہ نہیں ہمارے لیے کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں، اپنے گھروں سے اور اپنی اولادوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ اور پھر جب وہ جہاد کے لیے نکلے تو پھر چند لوگوں کے سوا ایمان والوں نے دشمن کا جم کر مقابلہ کیا اور کوئی آزمائش، کوئی مصیبت ان کو پیچھے نہ ہٹا سکی۔ وما ضعفوا، اور نہ وہ ضعیف ہوئے یعنی کمزور ہوئے، وما استکانوا، اور نہ وہ دشمن کے سامنے مغلوب ہوئے۔ استکانت کا معنی ہے پست ہو جانا، دب جانا۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں استکانت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انہوں نے زبان سے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ان کی کمزوری یا پستی ظاہر ہوتی ہو۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی صابروں یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ان کی دعا بس یہی تھی کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی ہو تو اسے بھی معاف فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔ یعنی مجاہدین صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں نے بھی کچھ اسی طرح کی دعا کی تھی۔ پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 250 میں اس کا یوں ذکر ہے، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور کہنے لگے، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ دعا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا بہترین ذریعہ ہے، اس کو مومن کبھی ترک نہیں کر سکتا۔ یہ عبادت کا نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ہمیشہ سے یہی خاصہ رہا ہے کہ جب وہ میدان جنگ میں دشمن کے مقابلہ میں نکلتے ہیں تو وہ ایسی ہی دعا کرتے ہیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 19 غزوات میں شریک ہوئے، جن میں سے 8 غزوات میں بالفعل لڑائی ہوئی۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा मंजिलुल किताब मजरिस सहाब हाजिमुल अहजाब अहजामाहुम व वंसुरना अलैहिम। ए अल्लाह, जो किताब को नाजिल करता है और बादलों को उठाता है, दुश्मनों के कदमों को उखाड़ दे और हमारी मदद फरमा। नाज़रीन, फतह मक्का के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर खड़े होकर फरमाया था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतजज़ा वादहु व नसरा अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अपना वादा पूरा किया, अपने बंदे की मदद फरमाई और दुश्मनों को शिकस्त दी। वही अल्लाह वहदहु ला शरीक है और उसके सिवा कोई मददगार भी नहीं। नाज़रीन, मज़कूरा आयत में जिस दुआ का जिक्र है वो मुजाहिदीन उहद के बारे में है। उनसे जो लफ्ज़ सरज़द हुई उसी के पेश नज़र मुजाहिदीन ये दुआ करते हैं कि रब्बना अग़फ़िर लना ज़ुनूबना, ए हमारे रब हमारे गुनाह बख्श दे, व इसराफ़ना फ़ी अमरिना, और हमसे जो कोताही हुई उसे सरफ नज़र कर। हम जो लग़्ज़िश कर बैठे हैं उससे दरगुज़र फरमा कर हमें माफ़ फरमा दे। हमारे मामलात में जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, हदूद एतदाल से जो तजावज़ हुआ है, हम उनकी भी माफ़ी मांगते हैं। वसब्बित अक़दामना, और हमारे कदमों को मजबूत कर दे, इनमें लग़्ज़िश ना आने पाए और हम तेरे दीन की बुलंदी के लिए डटे रहें। जंग बदर का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने पारा नंबर 9 सूरतुल अनफाल आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाया, इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसु आमनतम मिनहु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई मान लियुतहिरकुम बिही व युज़हिबा अन्कुम रिज़्ज़श शैतानी वलियरबिता अला कुलूबिहिम व युसब्बिता बिहिल अक़दाम। उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ताला तुम पर ऊँग तारी कर रहा था और अपनी तरफ से तुम्हारी तस्कीन के लिए और तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था कि इस पानी के ज़रिए तुमको पाक कर दे और तुमसे शैतानी वसवसा को दूर कर दे और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और तुम्हारे पाँव जमा दे। और फिर अल्लाह ताला ने इसी मौका पर फरिश्तों से फरमाया, इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू। जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों को वही फरमाई कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम साबित कदम रखो और साबित कदम रखो ईमान वालों को। जब अल्लाह ताला किसी कौम के कदम मजबूत कर दे तो फिर कामयाबी यकीनी है, और अगर अल्लाह ताला किसी कौम के कदम उखाड़ दे तो कहीं पनाह नहीं मिल सकती। चुनांचे इसी दुआ का आखिरी हिस्सा ये है, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और काफिरों की कौम के मुकाबला में हमारी मदद फरमा, क्योंकि हम तो तेरे दीन की खातिर जंग कर रहे हैं और काफिर तेरे दीन की नाफरमानी की कसम खाए बैठे हैं। हम तेरी अताअत और फरमाबरदारी को दुनिया में गालिब और सरबुलंद करना चाहते हैं। हम तेरी मदद के मुस्तहिक हैं, लिहाजा हमारी मदद फरमा। फ़ाताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्ना सवाबल आखिरा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। बस अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया का बदला भी दिया और आखिरत का सवाब तो बहुत ही खूब है, और ऐसे ही नेक अमल करने वालों को अल्लाह ताला महबूब रखता है। दुनिया में सवाब से मुराद ये है कि उन्हें दुनिया में फ़तह अता की। पारा नंबर 28 सूरतुस सफ़ आयत नंबर 13 में इरशाद बारी ताला है, व उखरा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। और एक और चीज़ जो तुम्हें पसंद है वो भी मिलेगी,
یعنی اللہ کی جناب سے نصرت اور فتح جو بالکل قریب ہے۔ یعنی جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو تو مسلمانوں کی خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے فتح نصیب فرمائے تاکہ اللہ کا دین غالب ہو اور اس کے دین کے دشمنوں کے ارادے ناکام ہو جائیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف دنیا کا ثواب عطا کیا بلکہ اخروی کامیابی، نجات اور جنت میں داخلے کا اعلان بھی کیا، اور واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کفار کے مقابلے میں کامیابی اور فتح نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس ثواب میں شریک فرمائے جس کا ذکر اس نے اس آیہ کریمہ میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔